بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر کے آیا ہوں جو ہمارے اس دور کے خطبہ اور مقررین کے زبانوں پر عام ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر جانچے پرکھے اس واقعے کو وہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ وہ واقعہ سیرت کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، بہت سی معتبر کتابوں میں بھی واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ کیا حضرت سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا کلیجہ احد کے دن چاک کر کے چبایا تھا یا نہیں چبایا تھا۔ سیرت کی مشہور کتاب جو اردو میں ہے الرحیق المختوم، اس کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر ہے۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شریک خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء ساتھیوں کا احد کے دن مصلح کرنے لگیں اور وہ ان کے ناک کان کاٹ رہی تھیں، یہاں تک کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہار، پازیب اور بالیاں وغیرہ جو وہ وحشی کو دے چکی تھیں، ان شہداء کے کٹے ہوئے ناکوں کانوں کو پازیب بنائی ہوئی تھیں، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چیر کر نکالا اور چبانے لگیں، لیکن اسے بآسانی حلق میں نہ اتار سکیں تو تھوک دیا۔ پھر ایک اونچی چٹان پر چڑھ گئیں اور بلند آواز سے چیختے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں بدر کے دن کا بدلہ دے دیا۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن جتنی بھی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، کسی کتاب میں بھی صحیح سند سے یہ واقعہ ذکر نہیں ہے۔ کہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یا ان کے شہید کرنے میں حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہاتھ تھا ہی نہیں۔ یہ واقعہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کس نے کیا مشہور ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، تو سیرت کی بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ ابن اسحاق نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، مرسل ہے، اور انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے یہ قصہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعے کو صاحب الرحیق المختوم نے سیرت ابن ہشام سے لیا ہے، جس کی سند بھی منقطع ہے، یعنی منقطع سند والی روایت ہے۔ آخر یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، اور یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چیر کر چبایا ہو۔ یہ ان کی طرف ایک بہتان ہے۔ صحیح واقعہ وہی ہے جس کا ذکر بخاری کی روایت میں ملتی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث بہت لمبی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا، تو میرے آقا جبیر ابن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے چچا طعیمہ کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر جب قریش کے لوگ یعنی احد کے جنگ کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادے سے ہو لیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، لڑنے کے لیے لوگ صف آرا ہو گئے، تو قریش کی صف میں سے سبا بن عبد العزیٰ نکلا اور اس نے آواز دی کہ ہے کوئی لڑنے والا۔ اس کی اس دعوت مبارزت پر حضرت امیر حمزہ
बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल कर आए और फरमाया, ऐ सिबा, ऐ उम्मे अन्मार के बेटे, जो औरतों के खतने किया करती थी, तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने आया। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फिर हमदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया था। वहशी ने बयान किया कि उधर मैं चट्टान के नीचे हमदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताक में बैठा हुआ था। ज्यों ही वो मुझसे करीब हुए, मैंने उन पर अपना छोटा नेज़ा फेंक कर मारा। नेज़ा उनके नाफ के नीचे जा लगा और उनके सुरीन के पार हो गया। बयान किया कि यही उनकी शहादत का सबब बना। फिर जब कुरैश के लोग वापस हुए तो मैं भी उनके साथ वापस आ गया और मक्का में मुकीम रहा। लेकिन जब मक्का फ़तेह हो गया और इस्लामी सल्तनत के तहत आ गया तो मैं तायफ़ चला गया। तायफ़ और तब वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि अंबिया किसी पर ज़्यादती नहीं करते, इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारी पिछली तमाम ख़ताएँ माफ़ हो जाएंगे। चुनांचे मैं भी उनके साथ रवाना हुआ और मक्का पहुँच गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और फरमाया, क्या तुम्हारा ही नाम वहशी है? मैंने कहा, हाँ अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा, क्या तुमने ही मेरे चचा हमजा को कत्ल किया था? मैंने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको इस मामले में मालूम है वही सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फरमाया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम अपना चेहरा मुझे कभी न दिखाओ? हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं फिर वहाँ से निकल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और यमामा में मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया। अब मैंने सोचा कि मुझे मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। मुमकिन है मैं उसे कत्ल कर दूं और इस तरह हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का बदला हो सके। कहते हैं कि फिर मैं उसके ख़िलाफ़ जंग के लिए मुसलमानों के साथ निकला। कहते हैं कि मैंने देखा कि एक शख्स मुसलमा कज़्ज़ाब एक दीवार के दराज से लगा हुआ है, जैसे गंदमी रंग का कोई ऊँट हो। सर के बाल मुंतशिर थे। कहते हैं मैंने उस पर भी अपना छोटा नेज़ा फेंक मारा। नेज़ा उसके सीने पर लगा और शानों को पार कर गया। कहते हैं इतने में एक सहाबी अंसारी झपटे और तलवार से उसकी खोपड़ी पर मारा और उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। इस तरीके से मुसलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस हदीस को देखें जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इस हदीस में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का पूरा वाक़या हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बज़ाते ख़ुद बयान किया। और इस पूरे वाक़े में और इस पूरे हदीस में हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। और हकीकत भी यही है कि हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस ताल्लुक़ से, यानी हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल करने के ताल्लुक़ से कभी कोई बात हुई ही नहीं थी, बल्कि ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल करने का मामला सिर्फ़ और सिर्फ वहशी का था, जिन्होंने अपने आका जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये सुलह हुदैबिया और फ़तेह मक्का के दरमियान इस्लाम लाए। ग़ज़वे उहुद के मौके पर ये काफिर ही थे। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम ने वहशी से कहा था, वहशी उनके ग़ुलाम थे, कि तुम उनको अगर मेरे चचा तुआइमा बिन अदी के बदले कत्ल कर दो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। इस पूरे वाक़े में हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। और हकीकत भी यही है कि हज़रत हिंदा से वहशी की कोई बात ही नहीं हुई थी। इस वाक़े में गौर करें, जब हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारा इस्लाम तो कबूल है। आपने उनसे बल्कि दरख्वास्त की कि ऐसा क्या तुम कर सकते हो कि अपना चेहरा मेरे सामने ना लाना कि तुमने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था। इसके बिलमुकाबिल सही बुखारी की वो रिवायत जो हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में बयान किया गया है, जब वो इस्लाम लाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर होती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं, हिंद बिनत उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम लाने के बाद हाज़िर हुई और कहने लगीं,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر پہلے کسی گھرانے کی ذلت آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ میرے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی، لیکن آج اس روئے زمین پر کسی گھرانے کی عزت آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ مجھے محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْضًا میرا حال بھی یہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیا۔ فرمایا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا بھی معاملہ یہی ہے۔ ذرا اس حدیث کے اندر غور کیجئے، ادھر وحشی کا معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنا چہرہ میرے سامنے مت لانا، اور ادھر جب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبت کا اظہار کیا۔ غور کیجئے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت سے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چیر کر چبایا ہو، کیا اس سے محبت کا اظہار کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور کلیجہ چیر کر چبانے والی اور نگلنے والی جتنی روایتیں ہیں سب منقطع ہیں، ضعیف ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں کے علاوہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 4414 میں اور مصنف ابن شیبہ میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، منقطع ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہیں عامر ابن شراحیل امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس حدیث کو جو مسند احمد میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی روایت نہیں سنی ہے۔ یہ روایت بھی منقطع ہے اور اس کی سند بھی منقطع ہے۔ یہ لمبی روایت ہے جس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو منکر ہیں، لیکن اگر اس روایت پر نظر ڈالیں گے، یہ بہت لمبی روایت ہے، اس روایت کے اندر مسجع اور مقفع الفاظ آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو نکال کر چبایا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ کھا نہیں سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عضو کو جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں اگر غور کریں تو معلوم ہوتا یہ کہ حضرت ہندہ ایمان نہیں لائیں گی اور کفر کی حالت میں مریں گی اور وہ جہنم میں جائیں گی، جبکہ سچ یہ ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور ایسا ویسا ایمان نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبت کا اظہار کیا، اور وہ صحابیاں ہیں، جنتی صحابیاں ہیں۔ اور اس روایت میں ایک بات اور ہے، اس روایت کے اندر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے بغل میں رکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد میں اس انصاری صحابی کا جنازہ، اس انصاری صحابی کی میت کو جنازے کو اٹھا لیا گیا، پھر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ تھا وہیں برقرار رہا، وہیں رکھا رہا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے شہید انصاری کو لایا گیا، انہیں حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھ دیا گیا، ان پر بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر انہیں بھی اٹھا لیا گیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ نماز جنازہ حضرت حمزہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ ذرا غور کیجئے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے نہ کسی کو غسل دیا تھا اور نہ کسی کی جنازہ کی نماز پڑھی تھی، اور یہ صحیح روایت کے برخلاف ہے۔ پتہ یہ لگا کہ اس روایت کے متن میں بھی اضطراب ہے، یہ روایت ضعیف اور منکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ بتلاتا ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی چاک نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی ان کا کلیجہ۔ ساری کی ساری چیزیں دشمنان اسلام کی چالیں ہیں، ان کو مسلمانوں کو دو گروہوں میں بانٹنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنی امیہ اور بنی ہاشم کے اندر بانٹنا ہے۔ یہ ابن سبا کے چیلوں کی کرتوتیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس تعلق سے حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو بھی روایتیں منسوب ہیں، سب کی سب روایتیں ضعیف، موضوع اور منقطع ہیں۔ کوئی بھی روایت اس تعلق سے صحیح نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قریش کی سیدہ تھیں، وہ قریش کی سیدہ تھیں، قریش کی سردار عورتوں میں سے تھیں، بہت ہی ذہین اور بہت ہی زیرک اور عقل مند عورت تھیں۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، جنگ یرموک کے موقع پر بذات خود یہ جنگ میں شریک ہوئی تھیں اور مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جنگ پر ابھار رہی تھیں۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام پورے قبیلے کے ساتھ جنگ یرموک میں شامل تھیں۔ جنگ یرموک میں ان کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے ان کی بیٹی جویریہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اس میدان میں اسلام کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اہل اسلام کی عورتیں جنگ یرموک میں شریک ہوئیں اور اضطراری حالات میں قتال میں بھی شدید حصہ لیا۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین اسلام رومیوں کے قتال کے لیے مسلمانوں کو قتال پر ترغیب دلاتی تھیں اور دشمنوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتی تھیں، بلکہ ہنگامی حالات میں لوگوں کو جوش دلاتی تھیں۔ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، اے مسلمانوں، ان غیر مختونوں کو اپنی تیغوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ مسلمانوں، حضرت اسلام میں حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت ہی شاندار خدمات ہیں۔ انہوں نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بہت سے کارنامے میدان کارزار میں کیے ہیں، اپنے شوہر سمیت میدان میں شریک ہوئی ہیں، اور یہ سب کے سب انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اور دین متین کی اشاعت کے لیے کیا تھا۔ جنگ یرموک کے اگلے سال سن 14 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو یہودیوں، ابن سبا اور رافضیوں کے اس بنائے ہوئے، اس پھیلائے ہوئے، اس گھڑے ہوئے واقعے سے محفوظ رکھے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ یا ہمارے اکثر خطبہ حضرات اپنے خطبوں میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے بالکل بہت ہی شاندار انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اس موضوع منقطع، مرسل اور ضعیف روایت کو بیان کرنے سے باز آ جاؤ۔ ہمارے اس ویڈیو کے بنانے کا صرف ایک مقصد ہے، یہی ہے کہ ہمارے بہت سے خطبہ بار بار یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، حالانکہ یہ ضعیف ہے، روایت ہے۔ حضرت ہندہ پر یہ اتہام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔